اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا ریب فیہ، لوگوں میرا قرآن پڑھنے والوں کبھی نہ سوچنا کہ قرآن کریم میں کوئی کمی میں نے رکھی۔ میرا قرآن جو تمہیں بتلا دے عمل کر لینا، وہ عمل کر لینے کی بعد بھی اگر تمہیں جو میں نے طریقے بتلائے، جو میں نے انعام بتلا دیا وہ تمہیں نصیب نہ ہو، یہ نہ سوچنا قرآن کریم نعوذ باللہ غلط ہے، بلکہ یہ سوچنا میرے اعمال میں کوئی کمی آ گئی، میرے اعمال میں کوئی کھاٹ آ گیا۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں اور آپ کو متنبہ فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کے بارے میں آج سوچ و بچار سے کام لیتا ہے پھر وہ بندہ سنور جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ذرا اس پر ٹٹولیے، دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی طریقے کتنے رائج ہیں۔ ایک تو سوال خود اپنے آپ سے کرو، سورہ فاتحہ آتی کہ نہیں آتی؟ نماز میں سورتیں پڑھنے کے لیے اما سی پارے کی ہمیں سورتیں کچھ یاد ہیں بھی کہ نہیں یاد؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھو، میں سونے کی دعا یاد ہے کہ نہیں؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے کہ نہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں تو دعا یاد ہے کہ نہیں؟ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ کون کرے گا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو بتلا دی، فرما دی ہے، کیا صرف یہ کتابوں کی زینت بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر یہ تمام چیزیں صرف کتابوں کی زینت بنانے کے لیے، دعا اس میں لکھنے کے لیے بتلا دی ہے؟ نہیں نہیں لوگوں، وہ دعائیں جب تک ہماری آپ کے سینے میں نہ آ جائے کوئی کام نہیں بنتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ چیز آپ یاد کر لیں، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر اسلامی بنے گا تو کیسے بنے گا؟ ایک حدیث یاد آتی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مجمع میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگے، ہمیں آپ کو فکر لگے گی، دولت کی فکر لگے گی، دنیا داری کی فکر لگے گی، مالدار ہونے کی فکر لگے گی، اپنی آنے والی زندگی کل کی فکر لگے گی، میرے پاس ایک بنگلہ ہو جائے، میرے پاس اچھی سواری ہو جائے، میرے پاس اچھی بیوی ہو جائے، میرے پاس دولتوں کا انبار لگا ہوا ہو، فکر تو ہماری یہ لگے گی۔ اور لوگوں سنو، ہمارا خیال کچھ اور ہے، صحابہ کرام کی خیالات کچھ اور تھے۔ ہمیں آرام ملا تو کیسے ملا؟ اور صحابہ کرام نے آرام محسوس کیا تو کس قدر کیا؟ نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے، فی من نجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی آئی، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی بخار لگ جایا کرتا ہے، کبھی جسم میں درد ہو جایا کرتا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی ہماری تجارتوں میں کمی، کبھی جان میں نقصان، کبھی مال میں نقصان، یہ دنیاوی عارضی تکالیف ہوا کرتے۔ نبی علیہ السلام ہمیں یہ بتلا دیجیے اخروی نجات کس میں ملے گی، اخروی کاموں میں، اخروی زندگی میں ہم کامیاب کیسے بنیں گے؟ یعنی یہ جو زندگی ہماری اور آپ کی ہے، اگر تکلیف میں گزر جائے گی، آرام میں گزر جائے گی، اور یہ مختصر عارضی زندگی گزرنے میں کوئی وقت نہیں لگ جاتا۔ ابھی آپ سوچ لیجیے جو 30 سال 40 سال یا 60 سال کے ہو گئے، آپ کے 50-55 سال کیسے گزرے؟ یوں معلوم ہوگا ایسی ہماری زندگی میں آئی، پھٹاک سے چلی گئی بس۔ اس زندگی کا خیال کرو جس کا صحابہ کرام نے خیال کیا ہے۔ اور دنیا میں مصیبت اس لیے آتی ہے کہ مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا حوادث میں، مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیا
حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے۔ دنیا میں تکلیف اس لیے آتی ہے، ٹھیس اس لیے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا میرے بندے راستہ دیکھ کے چلو، تیری نظر نیچی ہو راستے پہ ہوا کرے۔ کوئی تکلیف آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میری تنبیہ بن کر یہ تمہیں تکلیف آتی ہے، ذرا یہ تو سوچو یہ دنیا کی تکلیف جسے تم برداشت کر نہیں پاتے، آخرت کی تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نجات کن کاموں میں ہے، جہنم سے نجات کیسے ملے گی، حشر کے میدان میں عذاب الہی سے نجات کیسے ملے گی، دنیا میں عذاب سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کوئی اور بات نہ فرمائی، کسی خرچے کی بات نہ کی۔ فَمَا أَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان پر اپنا کنٹرول رکھو، اپنی زبان پر اپنی پابندی رکھو کہ جو تو بولتا ہے پہلے سوچو بعد میں بولا کرو، اور اس کے انجام کے بارے میں سوچو، جو میری زبان سے بات نکلے گی اس کا انجام کیا بنے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اور زبانوں کو دندنانے والوں، زبان کو بے لگام کر دینے والوں، اور مردوں عورتوں امیروں غریبوں، اپنی زبان پہ اپنا قابو رکھو، اپنی زبان پہ اپنا کنٹرول رکھو، کسی کی چگلی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، بے جا یوں ہی بکواس میں اپنا وقت ضائع برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جس کا کنٹرول اپنی زبان پہ ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ جو مزدوری کر کے گھر نہیں آتے، پہلے نکڑوں پر بیٹھ کر، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر جو اپنے دوستوں میں یاروں میں وقت کو گزار دیتی، آدھی رات کو اپنے گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے، بیوی اندر سے آواز دیتی کون آ گئے اس رات میں، وہ بھی پریشان ہوتی ہے۔ اور ایسا آدمی اپنے بیوی کو وقت نہیں دے پاتا، بچوں کو بھی وقت نہیں دے پاتا، رات میں جب سارے لوگ سو جاتے ہیں آدھی رات کو نکڑوں پر بیٹھ کے وقت گزار کی آتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی اپنے کام پہ نکل جاتا ہے۔ پھر بچوں کو وہ آدمی کیسے تربیت دے، اپنے بچوں سے کیسے لاڈ و پیار کرے، اپنے بچوں کو کیسی اسلامی طریقے بتلائے، اپنے والدین کی باتوں کو کیسے سنے، اپنے بیویوں کے حقوق کو کیسے ادا کرے۔ یہ بندے ایسے لوگوں کو اپنے گھر تنگ محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا دوسرے نمبر پر وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کرو۔ اور آخری تیسری چیز بتلایا وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اللہ اکبر، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ کوئی
کوئی بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے پھر خیال آتا ہے میں نے کبریائی کی سامنے میں پروردگار عالم کی نگاہ میں رہتے ہوئے بھی فلاں کام گناہ کے کر دیے، پھر وہ بندہ ندامت سے سر جھکا لیتا ہے، روتا ہے وَبُكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ تمہیں نجات تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں انسان ہونے کی ناطے ہر بندی سے گناہ ہو جایا کرتا ہے۔ وَبُكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكِ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، رو، اس لیے کہ یہی گناہ آج تمہیں تھوڑا معلوم ہوتا ہے، یہی گناہ صحابہ کرام موبقات میں شمار فرمایا کرتے تھے، مہلکات میں شمار کرتے، اور یہ کہتے کہ یہ گناہ ہیں ہمیں ہلاک کر دینے والے، اس لیے کہ چھوٹا چھوٹا گناہ بندہ کرتا بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں میں نہیں بھولتا، میری فرشتے اسے تیرے نام اعمال میں رقم کر لیتا، لکھ لیتا، پھر کبھی بھولنے کا نام نہیں لیتا۔ کل قیامت آئے گی اور تمہارے سامنے تیرے نام اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا او میرے بندے میں تیرا فیصلہ کیسے کروں، تو خود کر لے، تیرا نام اعمال تیرے سامنے کھلا پڑا ہے۔ اس لیے آج لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں کو گھر کی اہمیت معلوم ہو گئی، گھر میں رہنے کے بعد جو پردیس میں رہتا ہے گھر آنے کے لیے کس طرح تڑپ رہے تھے، کیسے پریشان تھے آنے کے لیے، کوئی پیدل چل کے آیا، کسی کو آتے آتے راستے میں جب ہمت نہ ملی کہ گھر تک پہنچ پاؤں گا پھانسی لگا لیا، کسی نے جان دے دی، اور کچھ لوگ گھر آ کے پہنچ گئے، گھر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی سبق دے گیا کہ او لوگوں جب تک آدمی گھر میں رہتا ہے ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلامت الرجل ان یلزم بیتہ، آدمی کی سلامتی کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، مزدوری کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جائے، مزدوریاں کرے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو، پھر جب تیرا کام ختم ہو اپنے گھر کو واپس لوٹو۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک باز اور پاکیزہ ازواج مطہرات کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی اعلان فرمایا، یہی حکم دیا، جن میں آج ہماری مائیں بہنیں بھی آتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ازواج مطہرات اور اس کے ضمن میں تمام عورتیں آ جاتی ہیں، تمام بیویاں آ جاتی ہیں، خصوصاً مسلمان عورتیں آ جاتی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو جائے قرار بناؤ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اسی زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے زیب و زینت کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ جب تک اپنے گھر میں رہو گی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگوں المرأۃ عورۃ، یہ عورتیں تو بالکل سراپا پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ صرف مردوں کو گھر میں رہنے کے لیے نہیں، مردوں کو گھر میں اس وقت رہنے کے لیے کہا گیا جبکہ مزدوریاں کر کے کام کر کے اپنے گھر لوٹے، اور گھر آ جائے تو کیا کہے، گھر آنے کے بعد دعا پڑھے، گھر میں داخل ہوتے وقت بڑی مختصر دعا ہے، بڑی آسان دعا ہے، لیکن بات ہے جاننے کی، جب بتا دو ہے یہ تمہیں جانتا تھا پہلے سے، پتہ مجھے تھا اس کا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو،
صرف زبان سے اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت دروازہ کھولتے وقت یا دروازہ کھلا ہو دل میں آیا ہو اجازت لیا سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے سامنے تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں داخل ہونے کے لیے جو شیطان تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا دھکے دے کر بھگا دیتا ہے۔ صرف زبان سے بندہ بسم اللہ بولے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، اور لوگو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو کسی گھر میں داخل ہو تو تم اپنے گھر والوں کو اپنے اوپر سلامتی بھیجو، کہو السلام علیکم۔ یہ سلام اتنی بڑی دعا ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایمان لے آنے کا، ایمان بڑھانے کا، اور ایمان بڑھ جانے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ یہ سلام بن جاتا ہے۔ قرآن کریم یہ اعلان فرماتا ہے جب اپنے گھر میں داخل ہو دندناتے منہ اٹھا کر یوں نہ چلے جاؤ بلکہ دروازے پہ آ کر السلام علیکم یوں کہہ دیا کرو، بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہو۔ فَمَا تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تیری زبان السلام علیکم بولے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے طرف سے بہترین انعام ہے، بہترین تحفہ ہے تیرے لیے بھی تیرے گھر والوں کے لیے بھی۔ بندہ شرماتا ہے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے بیوی بھی ہوتی ہے، میں سلام کیسے کروں؟ یہ ہمارے دل میں بیٹھ گیا، بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے، نعوذ باللہ۔ کسی کے لیے بھی یہ قید نہیں کہ بڑا چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے، ہرگز نہیں۔ آنے والا آدمی گھر والے کو سلام کرے، گھر میں بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ماں باپ ہوں، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اور گھر میں کوئی کسی کی آہٹ نہ بھی آ رہی ہو سلام کر کے داخل ہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بابرکت کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ انعام اپنے گھر والوں کو دو، اپنے نفس پر داخل کرو۔ یہ ایک ذریعہ بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے لڑکے، اے پیارے لڑکے، جب تم گھر والوں میں داخل ہونے لگو، گھر میں داخل ہونے لگو سلام کر لیا کرو۔